بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وصلى إلى الله وإن الله بصير بالعباد بلند السماوات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبمحمد نبيا وبعلي وليا وبالحسن والحسين إماما صلى الله الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الكرشي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله حكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله ماشاءاللہ نعرہ تکبیر خالق کا نام بہت بلند ہے عطا کرائیوں سے اور بڑی بلند آواز سے اپنے اپنے رب کا نام لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات بلند آواز سے محمد واحد خالق دو جہاں بانیان خمسہ عرقین خمسہ کیے سائیوں میں نوکری مالک اپنی مالا میں قبول منظور فرمائے آل محمد کی عزت و عربت و حضرت تو فیل آپ جتنے احباب مسلسل آج چوتھی مجلس سے تشریف لا رہے ہیں اللہ کو قدم قدم پہ نیکیوں سے سرفراز فرمائے اگر کوئی بیمار ہیں تو مالک انہیں شفا عطا فرمائے بے اولاد ہیں تو اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے اللہ بانیان کے رزق میں مال میں برکت عطا فرمائے امام زمانہ کو ہم سب سے رات کے خوشنود فرمائے صلوات مل کے بلند دعا سے ادا کریں توجہ ہے گزارش پیش کی جائے مسلسل مہدی بھائی ہم نے اس خمسے کا عنوان رکھا ہے مشیت خدا اور مشیت محمد و آل محمد خدا کیا چاہتا تھا آل محمد کیا چاہتے تھے خدا کی چاہت کیا ہے آل محمد کی چاہت کیا ہے یہاں سے اہل بیت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے وما تشاءون فرمایا وہ ایسی ہستیاں ہیں جو کچھ چاہتی ہی نہیں ہیں ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے ان کی کوئی مشیت ہی نہیں ہے الا ان یشاء اللہ ہاں وہ ہستیاں وہ چاہتی ہیں جو ان کا خدا چاہتا ہے مشیت خدا یعنی اہل بیت نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا ہے اور اللہ نے بھی اپنی مرضی کو آل محمد کی مرضی کے تابع کیا ہے میں یوں کہوں کہ آل محمد کا گھرانہ
وہ گھرانہ ہے کہ وہ کرتا چلا گیا جو خدا چاہتا گیا، اور خدا وہ مانتا چلا گیا جو آل محمد مرواتے چلے گئے۔ اسی لیے ہم انبیاء سے پہلے آل محمد کو ہم افضل مانتے ہیں، اس لیے افضل مانتے ہیں کہ یہ ہے نبی کا خون، اور جو فرما رہے ہیں اور نہیں فرمایا، یہ ہے نبی کا خون۔ اور انبیاء کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، پھر فرمایا میری پیشانی پہ پسینہ آیا، میں نے پسینہ نیچے اتارا، جتنے قطرے گرے ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو خلق فرمایا۔ لطیف جملے میں آتا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ یعنی جتنے قطرے مصطفیٰ کے چہرے پسینے سے گرے ہیں، اللہ نے ہر قطرے سے ایک نبی کو بنایا۔ یعنی انبیاء ہیں مصطفیٰ کے پسینے کا نتیجہ۔ علی پسینہ نہیں، علی محمد کا خون ہے۔ میں ایک جملہ کرتا چلے جاؤں، کائنات کے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، یعنی سب سے پہلے، اس کا مطلب ہے سب سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، مصطفیٰ کا نور تھا۔ اور فرمایا ہے میں جملہ کر پڑھتا ہوں فلاں کا، ادھر کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہا کہ صرف خدا تھا، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا اکیلا نور نہیں، انا و علی من نور الواحد، میں اور میرا بھائی علی ایک نور سے بنائے گئے، یعنی اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا ہے۔ میرے مولا علی کا زمانہ ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، یا علی آپ کب سے ہیں؟ میرے مولا نے دیکھ کے فرمایا جب لفظ کب کب تھا ہی نہیں، تو ساتھ دیجیے گا، یعنی جب لفظ کب کب تھا ہی نہیں ہم اس وقت سے تھے۔ یا علی پھر بھی بتائیں تو آپ کب سے ہیں؟ میرے مولا نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، پاؤں سے لے کے سر تک دیکھا، علی دیکھ کے فرماتے ظرف تو وہ نہیں ہے جو برداشت کیا جائے۔ کہنے لگا نہیں یا علی بتائیں آپ کب سے ہیں؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ذرا جملہ بیان کر دوں، آپ سارے جاگے ہیں بیدار بیٹھے۔ میرے مولا نے فرمایا ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمة والظلمة من النور والنور من الحرف والحرف من الآية والآية من السورة والسورة من الياقوت والياقوت من لا شيء لا شيء من مشیۃ اللہ نحن مشیۃ اللہ۔ علی نے ارشاد فرمایا اللہ نے آدم کو تین سے بنایا، تین کو زبد سے بنایا، زبد کو موج سے بنایا، موج کو بین سے بنایا، بین کو ظلمت سے بنایا، ظلمت کو نور سے بنایا، نور کو حرف سے بنایا، حرف کو آیت سے بنایا، آیت کو سورت سے بنایا، سورت سے یقوت کو بنایا، یقوت سے لا شے کو بنایا، لا شے کو مشیۃ اللہ سے بنایا۔ اور علی اپنے سینے کی جانب اشارہ کر کے فرماتے ہیں نحن مشیۃ اللہ، وہ اللہ کی مشیت، کل بھی ہم 14 تھے آج بھی ہم 14۔ میں بالکل اپنے موضوع سے جڑا ہوا ہوں، یعنی اللہ کی مشیت کا نام 14 ہے، 14 اللہ کی مشیت کا نام ہے، 14 اللہ کے ارادے کا نام ہے، یعنی 14 ہستیوں نے اپنے آپ کو منوایا ہی نہیں ہے، 14 ہستیوں نے ہمیشہ اللہ کو منوایا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں جملہ پڑھ دوں، خدا کی قسم ہے وقت گزرتا رہا، اللہ جو جو چاہتا گیا مصطفیٰ کرتے چلے گئے، اللہ جو جو چاہتا گیا علی کرتے چلے گئے، اللہ جو جو چاہتا گیا حسن کرتے چلے گئے، اللہ جو جو چاہتا گیا حسین کرتے چلے گئے، یعنی اللہ کے ارادے کا نام ہے آل محمد، اللہ کی مشیت کا نام ہے آل محمد۔ پڑھ دو آیت، ارشاد ربانی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ حبیب فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو راتوں رات سیر کرائی ہے۔ تقریبا تو نہیں ہے نا، آج میں چاہتا ہوں کہ مشیت الہی، یعنی اللہ نے چاہا تو نبی نے اعلان نبوی کیا ہے، اللہ نے چاہا تو نبی نے ہجرت کی ہے،
اللہ نے چاہ تو علی نے نبی نے علی کو بستر پہ سلایا ہے، یعنی اللہ جو کہتا گیا آل محمد لوگ کرتے چلے گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ارادہ توحید بن گیا کہ میں پاک پیغمبر کو معراج پہ بلاؤں، اور میں پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے عبد کو سیر کرائی۔ اور میں جملہ کہوں، اللہ کہتے جب مجھے بندہ پیارا لگتا ہے نا، میں اسے سید نہیں کہتا، ملک نہیں کہتا، چودھری نہیں کہتا، میں اسے اپنا عبد کہتا۔ عبد اللہ کا بہترین لقب ہے اپنے بندے کو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو راتوں رات سیر کرائی۔ الذی برکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، میرے مالک سیر کیوں کرائی؟ آواز آئی اس لیے سیر کرائی تاکہ محمد آ کے اللہ کی نشانیوں کو تو دیکھ جائے۔ مجھے دکھ لگے گا جو بندہ اس طرح سے میرا سنے گا۔ فرمایا ایسا اس لیے بلایا، اللہ چاہتا تھا کہ محمد علی سے ہم کلام ہو جائے۔ میں اور جملہ یاد کرو، فرماتے خدا چاہتا تھا علی بدر کا رشتہ جڑ جائے۔ اللہ نے نبی کو جو معراج کرائی ہے، جہاں اور راز ہے وہاں یہ راز بھی ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بلایا، فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، میں چاہتا ہوں لڑکا میرے گھر کا ہو، لڑکی تیرے گھر کی ہو۔ نہیں پتہ کیا بندوں کی سن رہے ہیں بھائی جان، اللہ چاہ رہا ہے لڑکا میرے گھر کا ہو، لڑکی محمد تیرے گھر کی ہو۔ عرش پہ نکاح میں پڑھا رہا ہوں، فرش پہ نکاح تو نے پڑھا دے گا۔ ایک سلوہ بیجی بلند آواز سے بھائی، تیز رفتار سواری، تیز رفتار سواری جسے براق کہتے ہیں، رف رف تیز رفتار سواری آئی، نبی کریم سواری پہ سوار ہو گئے۔ سواری کا خوبصورت جسم، اگلا حصہ انسان جیسا، پچھلا دم حیوان جیسی، بڑی تیز رفتار سواری براق آئی، براق میں نبی سوار ہو گئے۔ جب گھر سے گئے تو روزہ رکھیدہ، بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، نہیں پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، روزہ رکھیدہ بھی گرم، بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، نل کا پانی بھی جاری رہا۔ نبی کریم عرش پہ چلے بھی گئے، جنت کا ملاحظہ بھی کیا، جہنم کو دور سے دیکھا، اللہ سے 18,000 کلمات کی گفتگو بھی ہوئی، سفر کیا بھی گئے بھی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے لیے اللہ نے پورے نظام کو جام کر دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رکھیے گا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی سواری، دور دراز سے گئے ہیں کائنات کے رسول، اتنی دیر میں کیسے آ گئے؟ نہیں توجہ نہیں فرمائی۔ معراج کے اوپر مولا حسن کے زمانے میں ایک منافق نے شک کیا تھا، منافق نے شک کیا تھا، اس نے کہا کہ کیسے معراج ہو سکتے نبی کریم کو کہ معراج ہو گئی؟ اتنی دیر میں اتنی لمبا سفر نبی کر کے بھی آ گئے، بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، نل کا پانی بھی جاری رہا، نبی کریم آ بھی گئے۔ توجہ رکھیں گے، شک کر کے یہ گلی سے باہر آیا، میرے مولا نے فرمایا شک کر رہا ہے نا سزا بھگتے گا۔ یہ گلی سے باہر آیا، اس کا دل بن گیا کہ سامنے مچھلی والا مچھلی بیچ رہا تھا، مچھلی خریدی، بیوی کے حوالے کی مچھلی بناؤ، میں ذرا تالاب سے نہا کے آتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، تالاب کے کنارے آیا، اس نے کپڑے اتارے، بھائی جان جب کپڑے اتارے تو تھا، اندر گیا تو تھا، باہر آیا تو تھی، نہیں توجہ نہیں فرمائی۔ باہر تھا تو مرد تھا، باہر نکلا تو یہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ جنس بدل گئی، سامنے ایک مرد کھڑا تو اس نے ہاتھ پکڑا، گھر لے آیا، نکاح کیا، بچے ہو گئے، 3 بچے بھی ہو گئے۔ اور جو بتا رہے میراج پہ شک کیا تو اس نے 3 بچے بھی ہو گئے، 3 بچوں کے بعد پھر دل بن گیا تالاب کے کنارے نہانے جاؤں۔ عورت ہو کے آئی، جب کپڑے اتارے عورت تالاب میں نہا رہی ہے، باہر نکلی تو عورت مرد ہے، دیکھا تو وہی اپنا شہر، اپنا علاقہ، اپنے گھر واپس آیا، دیکھا بھائی جان وہی مچھلی بنا رہی ہے بیوی، ابھی تک مچھلی بنا رہی ہے، دیکھ کر کہا اتنی لمبا ٹائم میں نے گزار دیا ہے، ابھی تک مچھلی نہیں بنی ہے؟ دیکھ کر کہتے نہیں، کہا کیوں؟ کہا میں تو 3 بچے بھی پیدا کر کے آیا ہوں۔ تو دیکھ کر کہا کبھی تو نے حسنین کے نانا کے معراج پہ شک تو نہیں کیا تھا؟ ایک سروات بولتا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے مصطفیٰ کو راتوں رات سیر کرائی۔
کائنات کے رسول ام ہانی کے گھر سے چلے، جب یہاں سے چلے تو گئے فلک چہاروں پہ، 7 آسمانوں کا ملاحظہ کیا، چوتھے آسمان پہ ملائکہ نہیں انبیاء صفے بنا کے کھڑے ہوئے، تو توجہ فرمائیے گا، انبیاء کھڑے ہوئے ہیں صفے بنا کے، انتظار میں ہیں حسنین کا نانا آئے ہمیں جماعت پڑھائے۔ نبی کریم گئے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ عیسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے، بطول کا بیٹا ہے، عیسیٰ تو ذرا روح اللہ ہے، آگے بڑھ نماز پڑھا۔ ایک جملہ کہوں اگر بیدار بیٹھے نہ دیکھیں، سر میں ہلانا، زبان ہلانی، ہاں ہلانا ہے، دیکھ کر کہا کہ عیسیٰ نماز پڑھا، عیسیٰ کی آواز آتی، محمد مجھ میں جرأت نہیں ہے میں محمد کو نماز پڑھاؤں، یہ توجہ نہیں فرمائی۔ بابا جب عیسیٰ جیسا نبی مصطفیٰ کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو وہ ملا اس کیٹیگری کا تھا جو محمد کو نماز پڑھاتا رہا ہے۔ ایک سلام آپ کا مول ہے مہدی بھائی، میں میراج پوری پڑھ دوں گا، پوری میراج تو کافی لمبی میراج ہے، لیکن مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، محمد ارسل زیدی آل اللہ مقامہ ہوگا، قبلہ کو لاہور میں ایک کالج میں یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے بلا گیا تھا، میراج کے دن تھے، رجب کا مہینہ تھا، قبلہ سے کہنے لگے قبلہ آج ہمیں میراج سنائیں، قبلہ نے کہا میراج سناتے ہیں سرکار، ٹائم تھوڑا سا ہے، مختصر ٹائم ہے، صرف چند لمحوں میں میراج سنائیں۔ قبلہ نے فرمایا اگر 2 جملوں میں میراج سننا چاہتے ہو نا، میں بھی دیکھتا ہوں کتنے آپ بیدار بیٹھے ہیں، کتنے آپ بالکل جگہ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھ کر کہا 2 جملوں میں میراج سنائیں۔ علامہ حضرت زیدی انہوں نے کہا تھا اور دنیا والے میراج لمبی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میم اور عین کے راج کو میراج کہا جاتا ہے۔ میم اور عین کے راج کو میراج کہا جاتا ہے، محمد اور علی کے راج کو میراج کہا جاتا ہے۔ اچھا میراج بڑے مختلف انداز سے میں پڑھتا ہوں۔ بہلول دانا کا زمانہ آیا، توجہ رکھیے گا، ہارون رشید کا دربار آیا، بہلول گزر رہے تھے تو کان میں آواز آئی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم کو معراج روحانی ہوئی ہے، روح گئی تھی، جسم نہیں لیا تھا۔ بہلول اندر آ گئے، اندر آ کے کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ معراج پہ کوئی بحث کر رہے ہیں، کہا کیا؟ کہا کہ نبی کو معراج روحانی ہوئی ہے۔ چپ کر کے سنتے رہے، نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا، بہلول نے کہا اگر اجازت دو تو آج مغرب کی نماز بہلول پڑھا دے، اگر اجازت دیں تو مغرب کی نماز بہلول پڑھا دے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نماز تو ہر غیر کے پیچھے ہو جاتی ہے، بہلول پھر بھی تو آل محمد کا غلام ہے۔ بہلول نے نماز پڑھائی۔ توجہ رکھیں گے، یہ تاریخ میں غلام حسین نعیمی شہید صاحبال نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہے، کوئی اگر کہے گا تو ان کی کتاب کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، کہ لگے کہ بہلول نے نیت کی ہے مغرب کی نماز، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ اسرا پڑھا، سبحان الذی اسرا بروحہ، پیچھے سے لقمہ دیا، بروحہ نہیں بعبدہ، نہیں توجہ نہیں فرما رہے، سبحان الذی اسرا بروحہ، پھر پیچھے نے لقمہ دیا بعبدہ۔ بہلول نے نماز تمام کرا کے کہا او مولویو تم تو کہتے تھے کہ رسول کی روح گئی تھی، اگر روح گئی تھی تو لفظ روح یہ ہوتا، اگر عبد ہے تو عبد روح بھی گئی ہے، محمد کا جسم بھی گیا ہے۔ میں ایک نئے انداز سے جناب کو میرا سنا کے چلتا ہوں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اب 7 آسمانوں پہ نبی کریم تشریف لے گئے، سرکار فرماتے ہیں میں نے ہر آسمان پہ ایک کمرہ دیکھا، کمرے کے اندر ایک فرشتہ نماز پڑھا رہا ہے، لیکن میں بھی تو مولوی ہوں نا، نماز کا ذکر تو کرتا چلے جاؤں گا۔ ایک فرشتہ نماز پڑھا رہا ہے، باقی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے جب میں نکل کے باہر آیا، میں نے صدر دروازے مسجد کے در پہ ایک جملہ لکھا، ھذا المکان لفتى من بنی ہاشم، یہ مکان بنو ہاشم کے ایک جوان کا ہے۔
نہیں یار علی والے تو نہیں تھکنے چاہیے نا. سرکار فرماتے میں دوسرے آسمان پہ گیا, میں نے وہاں بھی نورانی کمرہ دیکھا, اندر ایک فرشتہ نماز پڑھا رہا ہے, باقی ملائکہ نماز پڑھ رہے ہیں. کمرے کے سامنے سینٹر پہ لکھا ہوا ہے باہر, ھذا المکان لفتى من بنی ہاشم, یہ مکان بنو ہاشم کے ایک جوان کا ہے. سرکار فرماتے میں تیسرے آسمان پہ گیا, میں نے وہاں بھی نورانی کمرہ دیکھا, ایک فرشتہ نماز پڑھا رہا ہے, باقی ملائکہ نماز پڑھ رہے ہیں. اسی کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ھذا المکان لفتى من بنی ہاشم, یہ مکان بنو ہاشم کے ایک جوان کا ہے. سرکار فرماتے میں چوتھے آسمان پہ گیا, میں نے وہاں بھی ایک کمرہ دیکھا, ایک فرشتہ نماز پڑھا رہا ہے, باقی فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ھذا المکان لفتى من بنی ہاشم. سرکار فرماتے میں چھٹے آسمان پہ گیا, میں نے وہاں بھی ایک کمرہ دیکھا, کمرے کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ھذا المکان لفتى من بنی ہاشم, یہ مکان بنو ہاشم کے ایک جوان کا ہے. سرکار فرماتے میں ساتویں آسمان پہ گیا, میں نے وہاں بھی ایک کمرہ دیکھا, لکھا ہوا تھا ھذا المکان لفتى من بنی ہاشم, یہ مکان بنو ہاشم کے ایک جوان کا ہے. میرا دل تو کھیل ہاتھ بلما پہ لکھا رہے گا. سرکار نے جب جملہ کہا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا نبی اللہ وہ جوان کون ہے بنو ہاشم کا جس کے کمرے ساتوں آسمانوں پہ بنے ہوئے ہیں؟ سرکار نے فرمایا لکھا ہوا تھا ھذا المکان لفتى من بنی ہاشم. فرمایا ایک ہی تو جوان ہے, لا فتى الا علیہ. اگلے دن سارے ملک نماز بلند کر کے نعرہ حیدری. ایک ہی تو جوان ہے بنو ہاشم کا. میرے مولا علی علیہ السلام کے کمرے ساتوں آسمانوں پہ بنے ہوئے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جب میں اللہ کے قریب گیا, اچھا ہمارے یہاں قوال, علماء, خطباء, ذاکرین پوری رات معراج پڑھتے ہیں. توجہ نہیں فرمائی, پوری رات رسول کریم کی معراج پڑھتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جب اللہ کے قریب گئے نا, فرمایا ایک قوس قزح کا فاصلہ رہ گیا. اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ اذن منی, میرے قریب آؤ. پھر فرمایا میرے قریب آؤ. پھر فرمایا میرے قریب آؤ. دیکھیں میں نصیری بھی نہیں ہونے دوں گا, غالی بھی نہیں ہونے دوں گا, لیکن فضائل کا جملہ بھی نہیں چھوڑوں گا. نہیں فرمائی جب اللہ کہہ رہا تھا میرا محمد میرے قریب ہوا, میرا محمد میرے قریب ہوا, میرا محمد میرے قریب ہوا, جملہ سمجھ آئے نہ بولیں گے تو دل دکھے گا. سرکار حیرت میں ڈوب گئے, دیکھ کے فرمایا آواز تو علی کی ہے, بستر پہ سلا کے آیا تھا, یہاں علی کا لہجہ کیسے آ گیا؟ علی کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا ہے. ایک جملہ کہو میرے دوستو, سارے لوگ قابل احترام ہیں. اگر اللہ کو کسی اور کا لہجہ پسند ہوتا تو اللہ کوئی اور لہجے میں کلام کرتا. محمد کو جو علی کا لہجہ پسند تھا, اللہ نے علی کے لہجے میں کلام کیا. صلوات بھیجے محمد محمد. پاک پیغمبر نے جنت کا ملاحظہ کیا ہے. بلکہ میں یوں کہتا ہوں, ہمارے بزرگ خطیب تھے, وہ کہا کرتے تھے اللہ نے جو رسول کریم کو معراج کرائی ہے نا, اللہ دکھانا چاہتا تھا میرا محمد حسنین کی جاگیر تو دیکھ جا. جنت حسنین کی جاگیر ہے نا, حسنین کی جاگیر تو دیکھ جا. فرمایا سرکار نے فرمایا میں نے جنت کے 8 دروازے دیکھے, جہنم کے 7 دروازے دیکھے. توجہ فرمائیے. سرکار فرماتے جنت کے 8 دروازوں پہ ایک کلمہ لکھا ہوا تھا, کلمہ. توجہ فرما رہے. اگر کوئی آپ سے لوگ پوچھیں کہ یہ کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں کیا کوئی جنت ونت میں بھی کلمہ ہے, میں کہتا ہوں ہاں کلمہ ہے. کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین. ابھی جب اردو ترجمہ ہوا تو پہلے ایڈیشن میں نے لاہور سے منگوایا, میری لائبریری میں بھیجن وہ کتاب موجود ہے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. نبی کریم فرماتے جب میں نے جنت کا نظارہ کیا ہے, دورہ کیا میں نے جنت کا, جنت کے ہر دروازے میں جملہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. تھوڑا سا اونچا بولیے, علی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ جنت کے در پہ. نہیں توجہ نہیں فرمائی. کتاب ہمارے اہل سنت برادران کی ہے, رائٹر ہمارے اہل سنت برادران کا ہے, حوالہ پاک پیغمبر کا ہے. وہ فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ. توجہ رکھیں گے بھئی, ہماری نماز جنت کے لیے, روزہ جنت کے لیے, حج جنت کے لیے, جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ. نہیں توجہ نہیں فرمائی. میں جملہ کہہ دیتا ہوں بھائی جان اور کریں, اگر آپ گزر رہے ہو نہ گزر رہے ہو, اگر کسی گھر پہ لکھا ہوا علی ولی اللہ, لوگ کہہ دیتے ہیں گھر کس کا ہے؟ شیعوں کا ہے. ذرا اونچا بولے, گھر شیعہ نے حیدر کرار کا ہے.
اگر بائک پہ فرنٹ پہ یا بیک پہ لکھا ہوا علی ولی اللہ، لوگ کہتے تھے موٹر سائیکل شیعوں کی ہے۔ اگر کار کے آگے یا پیچھے لکھا ہوا علی ولی اللہ، لوگ کہتے تھے گاڑی شیعوں کی ہے۔ اگر بس پہ لکھا ہوا علی ولی اللہ، لوگ کہتے تھے بس شیعوں کی ہے۔ اگر مسجد کے در میں لکھا ہوا علی ولی اللہ، لوگ کہتے تھے مسجد شیعوں کی ہے۔ تو میرے دوست غور کیجیے گا، یعنی جہاں جہاں علی ولی اللہ ہوگا وہ جگہ شیعوں کی ہے۔ گاڑی پہ ہو تو گاڑی شیعوں کی ہے، مسجد پہ ہو تو مسجد شیعوں کی ہے، گھر کے دروازے کے اوپر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہو تو گھر شیعوں کا ہے۔ میرا دل دکھے گا تو بندہ نہیں بولے گا۔ میرے دوست غور کیجیے گا، اگر جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے تو ماننا پڑے گا جنت کل بھی شیعوں کی تھی، جنت آج بھی شیعوں کی تھی۔ مزید شروعات بلند اور سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایت الحسین بروجردی نے، ایک بہت بڑا وزنی نام ایت الحسین بروجردی، انہوں نے جو معراج کو ثابت کیا ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ویسے معراج کو ثابت کر دوں۔ دنیا کا ارادہ، دنیا کی یہ مرضی، دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ رسول کریم کو جو معراج ہوئی ہے روحانی، یعنی نبی کی روح گئی تھی، جسم نہیں گیا تھا۔ ایک سائنس میں بہت بڑا نام ہے آئنسٹائن۔ آئنسٹائن ایک بہت بڑا نام ہے جس نے ایک بہترین تھیوری دی ہے، اور انہوں نے ان کے دماغ کو لوگوں نے کہا کہ عام آدمی کا دماغ 3% کام کرتا ہے، آئنسٹائن کا دماغ تقریباً 10% کام کرتا تھا۔ اتنی سمجھدار سائنسدان، اور آخر میں علی ولی اللہ پڑھ کے شیعہ ہو گیا۔ تو مجھے فرمائیے، آئنسٹائن نے ایک فارمولا دیا، mc² = 2، یعنی ایک پانی کا اس نے فارمولا دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، جب کوئی ٹھوس چیز فضا میں جاتی ہے، تو مجھے فرمائیے، تو فرمایا کہ وہ فضا میں جب جاتی ہے اوپر بلند ہوتی ہے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے، وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے۔ میں زیادہ کھول کے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ انسان کا جسم مادی ہے، ٹھوس جب فضا میں جائے گا پرواز کرے گا، اور اس نے یہ جو تھیوری پیش کی ہے پریکٹیکل کے طور کے اوپر، اس نے اسلامی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ آخر میں بات رکی ہے معراج نبی پہ۔ دیکھیں، اس نے کہا تھا کہ انسان کا جسم فضا میں سفر کر سکتا ہے، نور بن جاتا ہے، جب فضا میں جاتا ہے تو نور بن جاتا ہے۔ تو اس نے معراج پڑھی کہ نبی کریم معراج میں گئے تھے، نبی کا جسم نور بن گیا تھا، فضا میں سفر کر گیا، نہ جہاز نے توجہ نہیں فرمائی، نہ کوئی اور چیز ہے، بغیر چیز کے سفر کی ہے۔ جب اس نے معراج کے طور کے معراج کو پیش کیا ہے اس تھیوری کے لیے پریکٹیکل کے طور پہ، لوگوں نے اس کی اس محنت پہ پانی پھیر دیا۔ کہا کہ آئنسٹائن، پتہ ہے آپ کو کہ نبی کو جو معراج ہوئی ہے روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی، نبی کی روح گئی ہے۔ جب روح بھی آ کے بات ہوتی ہے تو اس کی تھیوری بالکل برباد ہو گئی۔ اس نے اپنے ایک شاگرد الیگزینڈر فلیمک، اس کا ایک شاگرد تھا، اس کو اس نے کہا کہ بیٹا مجھے بتاؤ کہ کوئی اور بھی مسلمانوں کا فرقہ ہے جس میں معراج بیان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جس کا نام فقہ جعفر صادق ہے۔ ایک سلوات دیجیے امام کے نام پہ۔ بھائی فقہ جعفر صادق ہے، اس کا مرکز کہاں ہے؟ کہ اس کا مرکز ہے نجف اشرف، نجف اس کا مرکز ہے، وہاں جا کے فتویٰ پوچھے کہ نبی کو معراج جسمانی ہوئی ہے روحانی۔ تو آئنسٹائن نے ایک خط لکھا انگلش میں، اور خط ایت الحسین بروجردی اس زمانے کے نجف اشرف کے حوزے کے بہت بڑے مرجع تھے، اسے خط لکھا کہ ایت الحسین بروجردی، آپ علی کو ماننے والے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ نبی کو معراج روحانی ہوئی ہے یا جسمانی ہوئی ہے؟ دوستو ساتھ دیجیے گا، جملہ اللہ کے خدا واسطے جاگیے گا، بیدار ہوئیے گا، معراج ہوئی ہے جسمانی یا روحانی؟ تو قبلہ نے کہا کہ تجھے کیا ملا؟ کہ میں نے تو پہلے کہا کہ جسمانی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کی 4 فرقہ نے کہا نبی کو معراج روحانی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا، خط لکھ کے جواب دیا، کہا آئنسٹائن یہ بتا، جن لوگوں نے کہا کہ نبی کو معراج روحانی ہوئی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی جوتے سمیت گئے تھے؟
نہیں توجہ نہیں فرمایا، آپ نے ذہن نہیں ملایا ہے۔ یہ پاکستان بھر میں نے بڑی بات وصول کی ہے، کیا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم نالائن پہن کے گئے تھے؟ کہا کہ ہاں انہوں نے لکھا ہے نالائن پہن کے گئے تھے۔ تو قبلہ نے کہا پھر تو تیری تھیوری بھی ٹھیک ہے، تیری پریکٹیکل بھی ٹھیک ہے، میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ جب وہ لکھ رہے ہیں کہ نبی کریم نالائن پہن کے گئے تھے تو بتا یہ نالائن جسم پہنتا ہے یا روح پہنتی ہے؟ اے دونوں آگے اندر کے حیدری سلوات لکھ کے بولے نہیں توجہ نہیں کرتا۔ نبی کی جوتی گئی تھی، کہنے لگے ہاں نبی کی جوتی گئی۔ تو جب کہا کہ نبی کی جوتی، نبی نالائن پہن کے گئے تھے، تو نالائن جسم پہنتا ہے، روح نہیں پہنتی ہے۔ یہ توجہ نہیں کرتا۔ ایک بار جملہ ادا کرو، یہاں مجھے میرے مولا علی کے فضائل کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ جوتی کہاں ہوتی ہے؟ پاؤں کے نیچے، توجہ نہیں فرمائی۔ جوتی کے اوپر نبی کا پاؤں، پاؤں کے اوپر نبی کا گھٹنا، نبی کے گھٹنے کے اوپر نبی کا سینہ، نبی کے سینے کے اوپر نبی کا کاندھا، یعنی پوری کائنات نیچے ہے، محمد کی جوتی اوپر ہے، محمد کی جوتی نیچے ہے، محمد کا سینہ اوپر ہے، محمد کا سینہ نیچے ہے، محمد کے کاندھے اوپر ہے۔ ارے جہاں محمد کے کاندھے وہاں علی کا قدم آیا ہے۔ اے غریب اتنی عظمت ہے میرے مولا علی کی۔ اے فتح مکہ کے اوپر علی کو کہاں اٹھایا؟ اپنے کاندھے پہ اٹھایا۔ اگر اجازت دیں تو میں جملہ وضاحت کر دوں۔ لوگوں نے کہا جناب یہ تو شیعوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی نبی کے کاندھے پہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہاں بھی آیت لکھی ہوئی ہے اور علی کا قدم رکھ رہے ہیں آیت کے اوپر، یہ تو قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ اب گھبرا تو نہیں ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، تو فرمائے ذرا ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھنا۔ مولا فرماتے ہیں عبادت ہاتھ کھول کے ہوتی ہے، ذرا جواب دیجیے گا بھئی کیا ہے؟ بھئی یہاں علی نبی کے کاندھے بھی آیت، اس نبی کے کاندھے بھی آیت، فتح مکہ کے اوپر علی نے قدم رکھ دیا، علی کے پاؤں آ گئے۔ لوگوں نے اعتراض کر دیا بھی علی کے پاؤں قرآن پہ آ گئے۔ میں نے کہا نہیں، آپ اپنی اپنی مسجد میں چلے جائیں، مسجد کی الماری میں چلے جائیں، الماری کے نیچے رکھا ہوا ہے قرآن، اس کے اوپر رکھا ہوا ہے قرآن، اس کے اوپر رکھا ہوا ہے قرآن، اس کے اوپر رکھا ہوا ہے قرآن۔ کبھی نیچے والے قرآن میں نہیں کہا میری توہین ہو رہی ہے۔ ارے جس نے اٹھایا ہوا ہے وہ بھی قرآن، جس نے قدم رکھا ہوا ہے وہ بھی قرآن، جو بھی سامنے قرآن ہے، یہ بھی قرآن کی توہین نہیں ہوتی۔ اللہ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آج میرا دل ہے میں اس مظلوم کی شہادت پڑھ جاؤں جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا۔ اجر کو بدل، اگر بیمار ہے شفا مانگیے گا، بے اولاد ہیں اولاد نرینہ مانگیے گا، بے روزگار ہیں روزگار مانگیے گا۔ کون؟ رباب کا 6 ماہ کا علی اصغر، خدا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتنی عمر ہے مدینہ چھوڑا؟ عزیزارو جب علی اصغر نے مدینہ چھوڑا علی اصغر کی عمر 18 دن تھی۔ 18 دنوں کا حسین کا علی اصغر، یہ بھی کربلا کا شہید ہے۔ سنیں گے جملہ عزیزارو، میں کہتا ہوں دعا مانگا کرو، ایسے کوئی نہ اجڑے جیسے آل محمد کا گھرانہ اجڑا ہے۔ ایک روایت میں پڑھ دیتا ہوں، علماء میں بزم علماء میں پڑھی جاتی ہے۔ میرے مولا سجاد شام سے رہائی کے بعد وطن واپس آئے نا، میرے مولا مدینے آئے، مختلف علاقوں کے لوگ سجاد کو بابا کا پرسہ دینے آتے تھے۔ آج میرے مولا کی شہادت کا دن ہے، شہادت نہیں پڑھتا ہوں لیکن جملہ مسائل کا پڑھ رہا ہوں، شہادت میں کل پڑھوں گا۔ عزیزارو جب لوگ پرسہ دینے آتے ہیں نا، ایک منہال کوفی ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، یہ کوفے سے چل کے مدینے آقا سجاد کو بابا کا پرسہ دینے آیا۔ عزیزارو جس گلی سے گزر رہا تھا نا، میرے امام کے گھر سے قریب گزرا، نہ جانے جب گزرا نا پر نالوں سے خون کے قطرے گرے، منہال کے لباس پہ آئے۔ اور عزیزارو غیورو، خدا گواہ ہے
جب لباس میں آئے نا میرے چوتھے امام کے دروازے پہ دستک دی، میرے پانچویں امام نے دروازہ کھولا، اندر بیٹھا، پہلا سوال کر کے کہتے ہیں آقا واقع یہ بتا مدینے کے لوگ شریعت سے واقف نہیں ہیں؟ کیوں؟ کہا مولا مدینے کے لوگ جانوروں کو مکان کی چھتوں پہ ذبح کرتے ہیں۔ میرے مولا روک کے فرماتے کیوں؟ کہا مولا میں اسی مقام سے گزر رہا تھا پر نالے سے خون کے قطرے گرے ہیں۔ رو کر میرے پانچویں امام فرماتے ہیں منحال نہ خود رو نہ ہمیں رلا، یہ حیوان کا خون نہیں ہے، میرا بابا سجاد دادا کی غربت میں خون میرا سن رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے پانچویں امام تشریف فرما ہوئے، حضرت جب پانچویں امام آئے قدم بوسی کی ہے، قدم بوسی کر کے کہتے مولا میں تو تمہیں آپ کے بابا علی، آپ کے بابا حسین کا قصہ دینے آیا ہوں۔ اور چھوٹی اولاد والے لفظ حسین سنا، سجاد کی آنکھوں سے خون کی آنسو جاری ہو گئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں منحال مجھے بابا کا قصہ نہ دے، مجھے سب سے پہلے میرے بھائی علی اصغر کا قصہ دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرمانا نہیں ہے، سب سے پہلے مجھے علی اصغر کا قصہ دے۔ عدد جناب منحال نے دیکھ کے مولا سجاد سے کہا مولا آپ نے بابا کا قصہ نہیں مانگا، آپ نے چچا عباس کا قصہ نہیں مانگا، آپ نے ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا قصہ نہیں مانگا، آپ نے قاسم کا قصہ نہیں مانگا، مولا آپ نے علی اصغر کا قصہ کیوں مانگا ہے؟ اور دار شرم نہیں کرنا، سر اٹھانا۔ میرے مولا رو کے فرماتے ہیں منحال ہر شہید کی ماں سائے بھی ویسی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی بھی پی رہی ہے، اما رباح نہ سائے ملتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کے اللہ خیر عطا فرمائے۔ اما رباح نہ سائے میں بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے۔ حضرت میرے مولا نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ کہتا ہے مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا بتا علی اصغر کا قاتل حرملہ پکڑا گیا ہے یا مارا گیا ہے؟ یہ زندہ ہے۔ ذکر کہتے مولا آپ کا چاہنے والا مختار تخت پہ آ گیا ہے، آپ کے قاتلوں کو چن چن کے مار رہا ہے۔ مولا جب میں کوفے سے نکل رہا تھا نا ایک آواز بلند ہوئی ہے راستہ دو علی اصغر کا قاتل حرملہ پکڑا گیا ہے۔ یہ ذکر کہتے مولا میں پیچھے پلٹ گیا، میں نے کہا دیکھو علی حرملہ کون ہے؟ تو مولا میں نے دیکھا ہے سیاہ شکل بد شکل تھی، مولا میں نے دیکھا اس کی زبان منہ سے نکلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ مولا جیسے مختار کے سامنے آیا نا مولا تمہارے مختار نے کرسی چھوڑ دی ہے، نیچے اترا ہے ذکر کا ظالم تو نے کون سا ظلم کیا ہے؟ ہر شہید کی ماں سائے میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی بھی پی رہی ہے، علی اصغر کی ماں نہ سائے میں بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے۔ تو ولی ظالم کہتا ہے مختار تو نے مارنا ہے میں نے مر جانا ہے، کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ مختار کی آواز آتی ہے میں مدینے والے محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کیا مدینے والے محمد کی شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو ذبح کرو پہلے پانی پلاؤ؟ علیدار یہ جملہ سننا تھا، مختار نے تخت چھوڑا، اس ظالم کو تماچا مارا ہے اور دیکھر کا ظالم تو یہ اپنی باری میں شریعت یاد آ گئی ہے، اس ٹائم شریعت یاد نہیں تھی جب حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر تھے۔ رو کر حسین فرماتے تھے لوگوں میرا اصغر پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، شرماؤ نہیں یار، شرماؤ نہیں، بوٹ پھیلا کر کے بیٹھو، خدا گواہ قرآن ہے۔ آل محمد کے غم میں نہیں شریعت کرو جیسے ضعیفہ ماں جوان کے لاشوں پہ روتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پڑھ دو میں جملے مسائل کے پڑھ دو۔ خدا گواہ جب میرے مولا نے کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند کیا نا کہ حال من ناصری جنسنا، آئے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، علی اصغر نے خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ یا شرم نہیں کرو، یا شرم نہیں کرو، علی اصغر نے خود کو جھولے سے نیچے گرایا ہے۔ میرے مولا خیام میں آئے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں رباب جی آقا میرے اصغر کا کیا حال ہے؟ کہ مولا جب سے تو نے استغاثہ بلند کیا ہے نا کہ حال من ناصری جنسنا، میرے اصغر زمین پہ آ گیا ہے، سر بلند کر کے کہہ رہا تھا بابا اگر میں جوان ہوتا میرے قاتلوں سے پوچھ لیتا، شرماؤ نہیں، شرماؤ نہیں، بہت بھلا ہوا، شرماؤ نہیں، اگر میں جوان ہوتا تیرے قاتلوں سے پوچھ لیتا۔ حضرت دعوت کے مولا فرماتے ہیں بابا اگر کہو تو تیرے اصغر کو پانی پلانا، لیکن کہتے مولا میں تو آپ کی بھی نوکرانی ہوں، تیرے بچوں کی بھی نوکرانی ہے۔ حضرت دعوت جناب علی اصغر کی ماں نے شہزادہ علی اصغر کو تیار کرایا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا چلا جاؤں، پنجاب میں جب میں شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھتا ہوں نا اس لوگ رات میں نیاز نہیں کھاتے ہیں، اتنی درد بھری شہادت ہے۔
میرے مولا فرماتے ہیں پانی پلا دو. ہاں مولا. علی اصغر کو تیار کرایا, چھوٹی پوشاک پہنائی, گلے میں رومال ڈالا. رونے والوں میرے مولا نے کہا رباب دو مجھے اصغر. رونے والوں روٹی ہے رباب. اس خیمے میں آئی جہاں جناب زینب کھڑی ہوئی ہے. عزادار بیٹھے ہوئے ہیں, ماتمی میں رسول نے ہاتھ ماریے گا. جب آئینہ دیکھا جناب سکینہ کی انگل پکڑ کے جناب زینب کے حوالے دی ہے. اصغر اٹھا کے مولا حسین کے حوالے دیا ہے. دامن جھاڑ کے کھڑی ہو گئی. وہ کہتا حسین ایسے سمجھو گی خالی تھوڑی آئی تھی, خالی تھوڑی واپس لائی. یا زہرا یا زہرا ایسے سمجھو گی خالی جھولی آئی تھی, خالی جھولی واپس جا رہی ہو. عزاداروں رونے والوں خدا گواہ, میرے مولا نے دیکھا میری جانب اس انداز سے علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے. چل قدم چلے, پیچھے دیکھا تو جناب رباب پیچھے آ رہی ہے. میرے مولا نے فرمایا رباب اگر اصغر نہیں دینا تھا تو نہ دیتی. کہ مولا دیکھنا میری جانب ذرا سر اٹھانا. کہ مولا تم ایسے اٹھا کے لے جا رہے ہو نا, سورج کی گرمی میرے اصغر کے چہرے پہ آ رہی ہے. میں کہتا ہوں ایسے نہیں, ایسے اٹھا, گرمی بھی نہ پڑے, مقتل تک میں رباب اصغر کو دیکھتی بھی رہ جاؤں. عزادار میرے مولا جب یہاں سے چلے ہیں نا, خدا گواہ ہے دیکھ رہے میری جانب علماء فرماتے ہیں بلکہ میں جملہ میں رہ گیا تھا. مختار نے کب کہا تھا حرملا تو نے کون سا تیر مارا ہے. علی اصغر کی ماں سامنے بیٹھتی ہے نا, زندہ پانا پیتی ہے. یہ کہتے ہیں دو ظلم میں نے اپنے مقتول کے ساتھ ایسے کیے جو کسی ظالم نے نہیں کیے. میں نے وہ تیر اصغر کو مارا جو انسانوں کو نہیں حیوانوں کو مارا جائے. یا زہرا میں نے وہ تیر مارا ہے جو حیوانوں کو مارا جاتا تھا. اگلا جملہ حیدر میں پڑھ دو اور کرے گی اگلا جملہ میں پڑھ دو. فرمایا میں اس ٹائم علی اصغر کو تیر مارا جب علی اصغر توجہ کی حالت میں تھا. اور ماں فرماتے ہیں مچھلی کی تین حالتیں ہوتی ہیں, اسے توجہ کہتے ہیں. مچھلی جب پانی سے بہ رہا ہے نا تو راوی کہتے ہیں مچھلی اچھلتی ہے پھر گر جاتی ہے. جب یہ حالت طاقت ختم ہو جائے کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے, کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے. چھوٹی آواز والوں جب یہ طاقت ختم ہو جائے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے. مالداروں میں کر رہا ہو گوشت کا کلیجہ ہے, پتھر کا جگہ تو نہیں ہے نا. 7 محرم کو حسین کے اصغر کا پانی بند ہو گیا تھا. 8 محرم کا اصغر کی پہلی غلط ہے, کبھی اچھلتے ہیں کبھی نیچے گر جاتے ہیں. 9 محرم آئی کبھی جھولے کے دائیں جا لگتے ہیں کبھی جھولے کے بائیں جا لگتے ہیں. عزاداروں جب 10 محرم آئی کبھی منہ کھولتے ہیں کبھی منہ بند کرتے ہیں. جب حسین کے ہاتھوں پہ آئے تو منہ کھولتے تھے تو بند مشکل سے ہوتا تھا, اگر بند ہوتا تھا تو کھلتا مشکل سے تھا. حسین کی آواز آتی ہے واہ حرمتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میرے مولا علی اصغر کو لے کے میدان آ گئے. دیکھا میری جانب اس انداز سے, بھائی جان اس انداز سے حسین نے شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے. یہ شامی اور کوفی کہتے ہیں حسین جنگ ہار گئے, حسین قرآن لے کے آ گئے. میرے مولا فرماتے قرآن نہیں یہ میرا اصغر ہے. لوگوں پانی ختم ہو گیا ہے, اس کی ماں کا دودھ بھی ختم ہو گیا ہے. جب گھونٹ پانی مل جائے دیکھا دے جانے ایک منظر کشی کرو سر اٹھانا, چھوٹا بچہ کتنا پانی پیتا ہے. پرانے زمانے میں عورتیں اپنے انگلیوں پر ڈال کرتی تھی, بچوں کے منہ پہ رکھتی تھی, بچوں کے پیار پڑ جاتی تھی. امام کی آواز آتی ہے ظالمو حیا کرو تمہارا دریا جاری ہے, اگر چند گھونٹ پانی مل جائے میرا اصغر بچ جائے گا. یہ ظالم کہتے ہیں حسین پیتے خود ہو بہانہ بچوں کا کرتے ہو, جب تک بچہ نہیں مانگے گا پانی نہیں دیں گے. میرے مولا فرماتے ہیں اصغر بابا کی گواہی دے. یعنی اصغر نے تعلق سے زبان سنائی اور دربلاتے لوگوں میرا بابا سب کہہ رہا ہے. عزاداروں دیکھنا میری جانب جب علی اصغر نے پانی مانگا ہے خدا گواہ ہے ظالم کے پاس میرا تاج رہا سے چھوڑ گیا. رونے والے جس کے پاس تلوار تھی تلوار چھوڑ گئی ہے. اور ملا کے آگے حسین نمبر ساتھ آیا ہے. عمر صاحب کی آواز ایک کلام الحسین حسین کے کلام کو کھٹا گیا. عزاداروں بڑا تیر انداز ہے, دیکھ میری جانب اس ظالم نے تیر کمان میں رکھا ہے اور چھوٹی اولاد والوں
پہلا تیر زمین پہ گر گیا، اللہ تعالیٰ دوسرا تیر رکھا، تیر زمین پہ گر گیا ہے، تیسرا تیر رکھا، زمین پہ گر گیا ہے۔ عمر سعد نے ٹھوکر ماری اور بچے سے ڈر رہے روتے کہتے بچے سے نہیں، سامنے دیکھ جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹ جاتا ہے، ایک بیوی کے رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے، رو کر کے فرماتی ہے نہ مار میرا ماں کو مار نہیں اجرکم اللہ۔ اور میرا جملہ نہیں ہے، میرے 12ویں امام کا جملہ ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام کربلا کے شہید تھے جو ایک کام سے لے کے دوسرے کام تک ذبح ہو گیا تھا، اداکاروں خدا کرو ساری شہادت میں نہیں پڑھ سکتا، حسین رونے والا ہر بیوی آئی روٹی واپس نہیں ہے، اصغر کی ماں آئی ہے سن لیں گے، رونے والوں بیوی کی دو بہن بلند ہو گئی ہے، رو کر کے فرمایا مولا جس ظالم نے تیر مارا کہ اس کی چھوٹی اولاد نہ تھی، اللہ تعالیٰ دوسرا بہنوں کے فرماتے مولا اتنا بچہ جو اصغر پانی پی آیا اصغر اولاد تھا، میں نہ کروں میں تابعدار، میں نہ کروں میں تابعدار، وہ کھڑا کر کے بیٹھنا، اللہ تعالیٰ میرے مولا نے زبان کو دیا ہے اصغر، رو کر کے فرمایا رب جو کوفت گانی ہے ذرا خطر کرو جھل جھل کے وہ احسان کی کئی نیلی بہرائی کھلی رہی دروازہ مالک اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ میں نے دو بند پڑھ لیے، دو پھیلانا، میرے مولا میدان لے آئے، علی اصغر کی قبر ہاتھ سے بنائی، علی اصغر کو قبر میں سلایا ہے، میری زبان میں طاقت نہیں ہے، شام غریباں ہر سر مل گیا مگر رباب کے اصغر کا سر نہیں تھا، اداروں کے سینے کے ہاتھ مارتے میرے جانب دیکھے، شام غریباں ظالم جمع ہوئے ہیں، ایک ظالم کی آواز آتی ہے، میں نے جبلا کنارے حسین کو دیکھا تھا، اصغر کو دفن کر رہے تھے، رونے والے 300 نیزے بردار زمین پہ نیزے بارتے آ رہے ہیں، ایک نیزہ لگا اصغر باہر آیا، رباب خیمے کے دروازے پہ گر رہی ہے، رو کے فرماتی ہے زینب سامنے دیکھ میرا اصغر دوبارہ نبھا یا زہرا رو میں شرماؤں گی رو میں خدا گواہ ہے، اگر یہ کہتے ہیں جملہ سمجھتے پڑھو، یہ جملہ میرا پاکستان بھر میں مشہور ہے، بھائی بہن یہ جملہ مشہور ہے، بھائی جان آپ اپنے بیماروں کے لیے شفا مانگیے گا، خدا گواہ ہے۔ آیت اللہ کم پانی سے پوچھا گیا تھا کہ بلا علی اصغر کا سر کیسے قلم ہوا ہے، علی اصغر کا سر کیا کوئی تیر سے قلم ہوا، کیا کوئی تلوار سے قلم ہوا ہے، فرماتے نہیں ایسے قلم ہوا جیسے مالی پھوڑ کو توڑ دیا ہے، ایک جانب سے حرملا نے پکڑا اور دوسرے جانب سے عمر سعد نے پکڑا، رباب کے اصغر کا سر جدا ہوا، رو کے فرمایا واہ محمد یا زہرا اللہ نہیں یار خدا آخری آدمی تھا، خدا گواہ ہے، ایک جملہ میرا دل کہہ رہا بھائی جان پر کٹ ہوا، علی اصغر کی شہادت سے محرم میں پڑھتے ہیں، آج میرا دل بن گیا تھا شہادت علی اصغر کی یادگار پڑھی جائے، عددار و علی کی بیٹیاں علی کی بہن زندان شام میں آ گئی ہے، عددار رات ڈھلتی تھی، اصغر کی ماں کبھی دائیں ہاتھ مارتی ہے اور کبھی بائیں ہاتھ مارتی ہے، زینب کی آواز آتی ہے بھاگن کیا دیکھ رہی ہو، رو کر فرمایا پیا فجر کا تارا وہ چلسی اصغر دیکھو مرغب نے سنوالی امانو المطابق آئے وہ پترہ کو پیا دے سنوانولی اور تیری کھاندہ گلا یاد وسن جدن کے لنوے سب بھولی اور ماوادی رونا آئے وہ پتر ہو دے سن کر گئے اور مغلال تیری ماں کی گود خالی آئے